الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کی ہے جو تمام عالم کا رب ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے۔ آپ کے بعد نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن، اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یقیناً پیری مریدی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، پیر کیا ہوتا ہے اور مرید کیا ہوتا ہے، اور یہ رشتہ کی بنیاد کس چیز پر ہے، اور یہ رشتہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پیر کا معنی جو ہوتا ہے وہ باپ کے سامان ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جسم جو ہے ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اس جسم کو جو ہے پرورش کرنے کے لیے جس طریقے سے ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں اس جسم کی پرورش کرتے ہیں، اور میں بات کروں یہ جسم جس چیز سے چل رہی ہے وہ روح ہوتا ہے۔ یعنی کہ انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس جسم کا جو گوشت کا لوتھڑا ہے، یعنی اس کی آنکھ جو ہوتی ہے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ انسان اگر کچھ کہتا ہے تو یہ جو زبان ہے یہ جسم کا حصہ ہوتا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، یہ بول رہا ہوتا ہے۔ یہ کان ہمارے سنتے ہیں تو یہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایک جسم کا ایک حصہ ہے، سن رہا ہوتا ہے۔ مگر جیسے ہی یہ انسان اگر مر جائے تو نہ یہ آنکھیں دیکھتی ہے، نہ یہ کان سنتا ہے، نہ یہ زبان کہتی ہے، تمام چیز جو ہے اس کے جو اثر ہوتے ہیں سب بند ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا بندے کے اندر جب تک روح ہے تب تک وہ دیکھے گا، بندے کے اندر جب تک وہ روح ہے تب تک وہ کہے گا، بندے کے اندر جب تک روح ہے تب تک سنے گا۔ روح جسم سے نکل جاتی ہے، ہر وہ چیز کی جو ہے تاثیر بند ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کے اندر جو پاور ہے وہ روح کی پاور ہے۔ روح اس کو سنتی ہے، روح کہتی ہے، روح جو ہے بولتی ہے۔ یہ تمام جو ہے اعضاء جو ہوتے ہیں یہ کام تبھی کرتے ہیں جب تک روح کی مرضی نہ ہو۔ یعنی کہ جسم جو ہے روح کا محتاج ہوتا ہے۔ اب میں بات کروں پیر کی، جسم کی پرورش تو ماں باپ کرتے ہیں، مگر یہ جو روح ہوتا ہے اس کی پرورش پیر کامل کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے پیر۔ یہ رشتہ پیر اور مرید کا ہوتا ہے۔ پیر پرورش کرتا ہے اپنے مرید کی، یعنی اس کی جسم کی پرورش نہیں کرتا، اس کی تربیت اس کے جسم کی نہیں ہوتی، اس کے روح کی پرورش ہوتی ہے، روح کی تربیت ہوتی ہے، روح کو پالا جاتا ہے، روح کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے پیر کامل۔ تب جا کے بندہ جو ہے اس کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے، روح کے اندر تاثیر اور پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ بندے کی نظر جہاں تک پڑتی ہے وہاں تک اس کی دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے، یعنی کہ بندہ جتنا دور اس کی قوت ہوگی آنکھوں کی اتنا دیکھ سکے گا، مگر وہی سامنے اگر کوئی دیوار آ جائے تو دیوار کے باہر کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا چھپا ہے وہ نہیں جان سکتا۔ کیونکہ اس بندے کی جو روحانیت ہے، اس کی روح کی جو طاقت ہے وہیں تک سیمت ہے، اس کے دائرے کے باہر نہیں ہے۔ اگر جب پیر کامل ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری روحانیت کو مضبوط کرتا ہے، ہماری روح کو جو ہے پرورش کرتا ہے، یہ روح بیدار ہوتی ہے، یہ روح مضبوط ہوتی ہے، اس کی قوت پروان چڑھتی ہے، تب جا کے کچھ ایسے بھی حالات ہوتے ہیں
یہ حدیث شریف میں آتا ہے اتقوا بی فراست المومنی انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تب جا کے بندہ اللہ، مومن جو ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی کہ وہ دیوال کے پیچھے کیا ہے وہ بھی نظر آنے لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی روح کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، اس کی روح کی قوت بڑھ جاتی ہے، روح جو ہے پرواز کرنے لگتا ہے۔ بہت سارے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں سوئے رہتے ہیں، دیکھتے خانے کعبہ کے طواف کر رہے ہیں، بندے سوئے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا وہ جسم مدینہ شریف جاتا ہے؟ کیا یہ جسم طواف کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ روح ہوتی ہے جو طواف کر رہی ہوتی ہے، یہ روح ہوتی ہے جو مدینہ شریف کی جو ہے زیارت کر رہی ہوتی ہے۔ تو سارا معاملات روح کا ہے۔ جس طریقے سے ہمارا جسم کو چلانے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اس جسم کو جو ہے مضبوط کرنے کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے غذا چاہیے، اسی طریقے سے روح کو جو ہے بیدار کرنے کے لیے، روح کو مضبوط کرنے کے لیے، روح کو جو ہے طاقتور رکھنے کے لیے، روح کی روحانیت کو بڑھانے کے لیے، اس کا بھی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ جتنا بندہ ہے مخلوق اللہ کا ذکر کرے گا، جتنا ہی جو ہے محبت سے توجہ سے اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، یہ روح کی جو ہے مضبوطی بڑھتی رہے گی، اور جب تک ذکر کرتا رہے گا تب تک اس کی روح کی جو ہے روحانیت بڑھتے ہی جائے گی، اور جیسے جیسے روحانیت بڑھے گی اس کی قوت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایک پیر اور مرید کا ایک رشتہ ہے، ایک تربیت کا، ایک پرورش کا۔ وہ پرورش روح کی ہوتی ہے، نہ کہ جسم کی، اور پیر باپ ہوتا ہے روح کا، نہ کہ اس جسم کا۔ جتنا ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی لازم ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر اس سے محبت کریں، پیر سے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم کو تو چلانے کے لیے روح کی ضرورت پڑتی ہے، اور روح کی پرورش ہمارے مرشد کرتے ہیں۔ تو یہ پیر اور مرید کا جو ہے رشتہ ہے، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ویسے تو بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے، مگر وقت آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا سننے کے لیے، اور نہ ہمارے پاس بھی وقت ہے، مگر یہ چند لمحوں میں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ ہماری ویڈیو کو اگر دیکھتے ہیں، اگر اچھی لگے تو اسے بھی لائک بھی کریں، کچھ کمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، مگر اچھے کمنٹ کریں۔ اگر کوئی چیز آپ کو اچھی نہ لگے تو اصلاح کر سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کی جو ہے جواب دی جائے گی۔ اور مجھ سے اگر بھول چوک یا کسی طرح کی کمیاں پیشی ہو رہی ہے یا ہوگی اگر ویڈیو کے مادھیم سے، تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالی میں اہم معلومات آپ کے سامنے جو ہے رکھتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ سرکار برپیر صاحب کا جو ہے نگاہ کرم ہو کہ میں آپ تک جو ہے اچھے سے اچھے معلومات پہنچاؤں۔ تو میں بس یہی کہوں گا کہ جسم کو پرورش دینے کے لیے، جسم کی جو ہے مضبوط رکھنے کے لیے انسان غذا تو کھاتا ہے، مگر جسم جس چیز کا محتاج، ہمیں اصل اس کی غذا نہیں دے پاتے۔ تو جسم محتاج ہے روح کی، روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ روح کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، یہ دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ جو جتنا کثرت سے ہو سکے اللہ کا ذکر کرو، انشاءاللہ تعالی روحانیت بڑھے گی، اور انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں کسی طرح کی کمیاں پیشی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔